جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت، کل جب ہم پروگرام کر کے گئے اور خاص طور پہ ہمارا پورا سیگمنٹ بھرپور سیگمنٹ رہا جو لمبا کیا ہم نے، کیونکہ ٹاپک ایسا تھا، آج بھی ہم اس پہ کرنے والے ہیں جو پیس معاہدہ پیس کا ایک پروگرام ٹرمپ صاحب نے دیا ہے۔ اب میں یہاں سے گھر چلا گیا، گھر جاتے میں نے ٹی وی آن کیا تو وہ شاہ زیب کا پروگرام لگا ہوا تھا، اس پہ وہ آ گیا اسحاق ڈار صاحب۔ تو میں نے کہا، آواز اونچی کی، میں نے کہا سنوں، کیونکہ کل انہوں نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس بھی کی اور آج کل تو وہ اس معاہدے کی وجہ سے، اس پیس پلان کی وجہ سے وہ بڑے خبروں میں بھی ہیں۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں بول کیا رہے ہیں۔ اب یقین کریں، جس میں آواز اونچی کی، جو وہ بولے، مجھے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے سوشل میڈیا دیکھا، ماتھا میرا ٹھنکا واٹ ہی سینگ، تو اس سوشل میڈیا پر بھی جو وہ فرما رہے تھے اس پیس پلان کے حوالے سے وہی گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ وہ نہیں ہے پیس پلان جو ہمارے وہ تھے نکات۔ جی لیکن اصل میں بات یہ واقعہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد، ٹویٹیں کرنے کے بعد ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے فارن منسٹر صاحب جو ہیں، میں نے آپ کو اسی لیے کہا، جو کل میں نے شبے کا اظہار کیا تھا، دیکھو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بجائے پریس کانفرنس کرنے کے، میں دیانتداری سے محسوس کرتا ہوں کہ ڈار صاحب کو بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، کل قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، وہاں ایک تحریری بیان دیتے، اور تحریری بیان کے بعد جو ہے وہ سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور وہی بیان وہ سینٹ میں بھی پڑھ دیتے، تو پاکستان کا موقف جو ہے وہ واضح انداز میں آ جاتا۔ نہیں نا، وہ تو کنفیوژن تھی نا، وہ تو رات کلیئر ہوئی نا۔ ارے بھائی، رات آپ تو پھنسانے کا آئیڈیا دے رہے ہیں۔ بالکل میں پھنسانے کا آئیڈیا نہیں۔ فلور پر کھڑے ہوتے تو آن ریکارڈ آ جاتی، نہیں یہ تو پریس کانفرنس، وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ تو وہ نہیں ہے، انہوں نے تو پریس کانفرنس کر دی۔ یہ ہوا کیا ہے اصل میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں۔ جب وہ جو 20 نکات پر مبنی جو امریکی صدر ٹرمپ نے جو ان ملکوں کو دکھایا کہ بھائی یہ میرا پلان ہے، نہیں وہ 21 ہوں گے، کیونکہ وہ یاد ہے وہ جب وہ آئے تھے تو صحافی نے کہا واٹ از 21 پوائنٹ پلان، ہو سکتا ہے وہ 21 ہوں تب۔ بہرحال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے اس پہ کام کیا ہے، اچھا اوکے، آپ کو تسلی سے بتاتا ہوں۔ وہ ہے کہ چینجز کیا تھا، کیا وہ بھی ہے، اللہ بھلا، لیکن کیسے ہوئی؟ دیکھیے، وہ جو آپ کو پتا ہے کہ نیتن یاہو وہاں گیا ہوا ہے، اور نیتن یاہو کا آپ کو ٹرمپ کے ساتھ رشتہ معلوم ہے۔ ہاں 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 ہاں، اس کا داماد ہے جیرڈ کشنر، بتا چکے ہیں آپ یہاں۔ اور میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے کہ نیتن یاہو جب پڑھنے گیا تھا تو وہ جیرڈ کشنر کے ساتھ اس کے گھر رہا تھا، اور اسی کا روم شیئر اور کرتا تھا۔ انہی کا روم بھی شیئر کرتا تھا۔ اچھا، اب جب سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو یہ تو آؤٹ آف دا ونڈو خیالات پہ بلیو کرتے ہیں نا، یہ روایتی سفارتکاری پر ایمان نہیں رکھتے، تو انہوں نے روس کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے اور مڈل ایسٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے اپنا خصوصی سفیر مقرر کیا ہے، ایک صاحب کو جن کا نام ہے سٹیو وٹکوف۔ سٹیو وٹکوف جو ہے وہ جب سے یہ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، یہ ان کا بھائی بال ہے، کاروباری شریک ہے۔ کون؟ سٹیو وٹکوف۔ اب جب ٹرمپ صاحب نے اپنا معاہدہ 8 مسلمان ملکوں کو دکھا دیا، ان تک کنوے کر دیا، تو وہی مسودہ جو ہے، سیم مینوسکرپٹ، وہ نیتن یاہو کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اس کو لے کر جاتے ہیں سٹیو وٹکوف اور رچرڈ کشنر، اور ان کی ملاقات ہوتی، جیرڈ کشنر، اور ان کی ملاقات جو ہے وہ 6 گھنٹے طویل ملاقات ہوتی ہے۔ اتنی لمبی؟ ان 3 لوگوں کی، وٹکوف کی، جیرڈ کشنر کی اور نیتن یاہو کی، 6 گھنٹے کو 6 گھنٹے اس ملاقات کے بعد یہ جناب موٹے موٹے میں نے سمری آپ کے لیے نکالی ہے، اہم ترین آپ کو اس میں سے کچھ باتیں بتا دیں کہ اوریجنل پلان میں تھا کہ جی فوری طور پر جنگ بندی ہو، اور اسرائیلی فوجیں جو ہیں وہ قبل از جنگ مقام پر واپس چلے جائیں۔
انہوں نے اس کو بدلا کہ نہیں، اسرائیلی فوجوں کی جو واپسی ہے وہ مراحل میں ہوگی اور اس کے لیے کوئی ٹائم لائن فکس ڈیسائیڈ نہیں ہوگی، ہوگی، ٹھیک ہے. اور یہ فیصلہ اسرائیل کرے گا کہ کب اس نے فائنلی مکمل غزہ کو طور پر چھوڑنا ہے. وِڈرا کرنا. تو یہ بنیادی تبدیلی ہے بھائی. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ all hostages released within 48 hours of agreement. 72 نہیں. انہوں نے ٹائم لیفٹ کہا کہ جس کو کنڈیشنل کر لیں اور یہ بائنڈنگ نہ کریں. اس کے بعد امپورٹنٹ بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ اگر یہ مغوی ایک دم سے چھوڑ دے حماس، ہاں تو اسرائیل جو ہے وہ 1700 غزہ کے لوگ، جن میں کہ بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں، ہاں ان کو 250 اور قیدیوں سمیت رہا کر دے گا. انہوں نے کہا نہیں جی، جہاں تک جب یہ مغوی ایک دم سے وہ تو چھوڑ دیں ایک دم سے یکمشت، یہ نہیں ہے کہ وہ قسط وار چھوڑے حماس، لیکن اسرائیل جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ جن قیدیوں کی فہرست ٹرمپ صاحب نے دی ہے ان میں سے کن کو کب رہا کرنا ہے اور رہا کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، یہ اسرائیل ڈیسائیڈ کرے. اللہ، یہ بھی بنیادی تبدیلی ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی حماس کے جو اراکین جو ہیں ہتھیار پھینک دیں گے ان کو عام معافی دے دی جائے گی. اس میں تبدیلی یہ کروائی کہ عام معافی صرف اسی وقت دی جائے گی کہ جب حماس کا ایک کارکن اپنے ہاتھ سے یوں کر کے اسلحہ جو ہے وہ اسرائیلی قوتوں کے حوالے کرے گا. اس کے بعد یہ تھا کہ امیڈیٹ جو ہے کہ پانی اور بجلی، مطلب ساری شکوں میں تبدیلی کروائی نیتنیاہو نے. تمام میں کروائی گئی. لیکن یہ اس میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے جو بڑی یعنی کہ غور طلب ہے. ٹرمپ صاحب کا اوریجنل پلان یہ تھا کہ جب یہ جنگ بندی ہو جائے، معاملات کو بہتر ہو جائے، تو پھر غزہ کی ریہیبلیٹیشن کے لیے سعودی عرب، قطر، ابو دھابی، UAE وغیرہ جو ہیں یہ انویسٹمنٹ کریں گے. انہوں نے تبدیلی یہ کی، یہ غور کرنا، عرب سٹیٹس کا نام مٹا دیا، اس کی جگہ کہا انٹرنیشنل انویسٹرز. اللہ بھلا کرے آپ. یعنی وہ اسرائیلی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ انڈین بھی ہو سکتے ہیں، وہ یورپین بھی ہو سکتے ہیں. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. اچھا، ایک بات جو براہ راست ہم سے کنسرن کرتی وہ یہ ہے کہ، اور یہ بات اتنی باریک ہے جو ابھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ کہا گیا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس بنے گی نا، کہ اسرائیل ہٹ جائے اور وہ مشتمل ہوگی عرب پلس انٹرنیشنل. مراد یہ تھی کہ عرب ملک ہو جائے، اس پہ ترکی ہو جائے، پاکستان ہو جائے، انڈونیشیا ہو جائے. انہوں نے کاٹ کے کہا کہ نہیں، یہ مصر اور ایجپٹ جو ہے، ایجپٹ اور جارڈن نہیں کسی میں کہا، لیکن یہاں پہ جو انہوں نے ترمیم کی ہے اس میں یہ کہا کہ ان کا کنٹرول ہوگا. مقصد یہ کہ پاکستان کو پرے رکھو. اب اس میں جو ہے بڑی خوفناک بات ہے جو آپ نہیں سمجھتے ہو. غزہ میں جو رہنے والے انسان ہیں، ان کا فرض کرو کوئی تعلق نہیں حماس سے، ہو سکتا ہے وہ دل سے نفرت کرتے ہیں حماس سے. وہ جب یہ ہاڑا ہوڑی ہو رہی ہے میرے پیارے بھائی، 65 سے 70 ہزار لوگ ابھی تک اسرائیلی فضائی بمباری سے شہید ہو چکے ہیں. نہیں سر، غزہ کے رہنے والے، غزہ کے اسرائیل کی بمباری سے غزہ کے کچھ 66-67 ہزار 70 ہزار لوگ 65 to 70 ہاں شہید ہو چکے. ہاں. اب اس میں ان کے پاس پناہ کا راستہ ہی جو ہے وہ ایک طرف کو کھلتا ہے، اور وہ ہے ایجپٹ.
اب ایجپٹ وہ راستہ نہ کھولے، ایجپٹ امداد جو پہنچانے والا راستہ بھی نہ کھولے، جیسے کہ آج بھی کر رہا ہے وہ، تو اس کے بعد جب وہ غزہ میں ہوگا تو کس نوعیت کا کہاں ہم آئے گا؟ وہ آئیں گے کہ جی وہ لوگ تو یہ محسوس کریں گے کہ جی ہمیں چاہتا اسرائیل نے تو پورے طریقے سے اس پلان کو اپنے حساب سے مولڈ کیا کہ غزہ میں حماس نومور اور حماس کے رہے سہے اثاثے بھی ختم اور حماس والے بھی ختم، یہاں صرف اور صرف میری اجارہ داری ہو، نو عرب، نو پاکستان، نو ادر حمایتی آف حماس۔ یہ مقصد یہ کہ یہ بہت بنیادی تبدیلیاں ہیں، اور جو کل ایگریمنٹ آیا اس میں یہ چیزیں ہیں جو کل فائنل ہوا ہے۔ وہ تو اب چھپ گیا نا۔ ہوا یہ کہ اس پہ سب سے زیادہ شور بچایا ہے قطر، مصر اور ترکی نے۔ نہیں، یہ تو بعد میں بچا نا، کل جب آ گئے بابو جب یہ چینجنگ کا پتہ چلا نا، تو چینجنگ کے بارے میں سب سے زیادہ باخبر رہے قطر والے، کیونکہ قطر والوں نے قطر، ترکی۔ اصل میں جو 8 ملکوں کا ہوا تھا نا سر، جن 8 ملکوں کو اس ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا کہ وہ آئیں گے اور ہم غزہ کے معاملے پہ جو پیس پلان ہے اس پر بات کریں گے، اس کو ہوسٹ تو قطر نے کیا۔ یار قطر نے کیا نا، تو وہاں ایک ایگریمنٹ ہو گیا، تو اس کے بعد میڈیٹ کون کر رہا تھا؟ امریکنوں سے گفتگو کون کر رہا تھا؟ بظاہر قطر والے۔ اچھا، امریکنوں سے، ہاں ٹھیک ہے، قطر والے۔ اچھا، جب وہ پلان اپنی اوریجنل فارم میں آیا جس کو بعد میں بدل دیا گیا ہے، تو یعنی پاکستان نے ویلکم کہا اس بدلے ہوئے پلان کو۔ نہیں، جو اوریجنل پلان تھا نا۔ اچھا، یہ تو بعد جب پاکستان نے پریس کانفرنس کی تب وہ نکات آ چکے تھے نا، 20 نکات۔ اچھا، نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اسلامیہ میں تمہارے آگے ہاں ٹھیک ہے ہوں کہ پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک نے جس پلان کو ویلکم کہا تھا، خوش آمدید کہا تھا، اور میں بے وقوف بھی میں کہہ رہا تھا یار بات سنو میری، کہ روزانہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نصر صاحب کہ ٹرمپ اور شہباز شریف صاحب، یہ پاکستان کے درمیان جو چیزیں طے ہوئیں، یا 8 ملکوں کے درمیان طے ہوئیں، اس پر ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا، اس پر سب نے ویلکم کر دیا نا۔ دیکھو تم بدلا تو بعد میں نا پلے، تم غلطی کر رہے ہو۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امریکی صدر کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ غالباً ان پرپوزلز تک محدود نہیں تھی۔ دیکھیے اس میں بہت کچھ ہوا ہوگا، آخر کو وجہ ہوگی نا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ترکی کے صدر سے ملتا ہے اور اس ملاقات سے پہلے یا بعد میں وہ سوالات بھی لیتے ہیں، اور اس میں وہ اس حد تک چلا جاتا ہے ٹرمپ، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے انتخابات میں ریگنگ سیکھنی ہو تو ترکی کے صدر سے ٹھیک ہے۔ ویسے میرا دوست ہے بڑا کہتا ہے ایسے اوپینین میکر مجھے پسند نہیں، بٹ یہ مجھے پسند ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بدلا ہوا مسئلہ سامنے آیا تو پھر قطر، مصر اور ترکی نے شور مچایا کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارے نالج میں نہیں تھا، آپ نے تو ہمیں کچھ اور بتایا ہے اور ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ ہم نے تو اس کو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری پریس کانفرنس اور گورنمنٹ کا جو ویلکم کرنا ہے وہ اس پرانے ایگریمنٹ پہ تھا جو وہ جو تھے وہ والے بھی۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ یہ تو ایک اجتماعی دھوکہ ہوا ہے، مانو یا نہ مانو دھوکہ ہوا بھائی، اجتماعی طور پر آپ کے ساتھ فراڈ ہوا نا، کو آپ کو دکھایا کچھ اور فائنل آپ کچھ کر رہے ہیں نیتنیاہو سے ملاقات کے بعد۔ ابھی تو اب فائنل بابا آخری ملاقات کس کی ہوتی ہے؟ نیتنیاہو کی ہوتی ہے نا۔ ہاں پلیز ذہن میں لاؤ نا، یاد کرو، ٹھیک ہے، آخری ملاقات تو نیتنیاہو کی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بس اس میں ٹھیک ہے، اب اس میں مجھے ایک بریک لینے دیں کیونکہ یہ معاملہ دلچسپ ہے، ہم اسی پہ رہیں گے۔ نہیں، میں اسی پہ آتا ہوں کیونکہ جس نے ہوسٹ کیا سارے معاملات کو انیشیٹ کیا، جو میڈیٹ بھی کر رہا ہے، اس کا ایک بڑا ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے امریکہ کے ساتھ۔ جی وہ اب میں آتا ہوں، ہم ایک بریک میں جاتا ہوں، بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ان 8 ملکوں میں مرکزی کردار ہوا قطر کا، اب قطر کا ایک ایگریمنٹ ہوا۔ نہیں سر، قطر کا ایگریمنٹ نہیں ہوا،
جناب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اتنے مہربان ہو گئے، انہوں نے کہا یار قطر ناراض ہو گیا، کیونکہ قطر کو جب یہ تمام چینجز کا علم ہوا تو اس نے کہا جناب آپ ایسا کریں کہ اسے پبلک نہ کریں، آپ لوگ دیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی کچھ فریزز کو دوبارہ دیکھیں۔ اب ٹرمپ بینگ ٹرمپ، دیکھو نوبل کی دوڑ میں ہے وہ، ارے نوبیل کا تو مسئلہ یہ ہے، اس کی بھی جلدی ہے نا، کیونکہ 10 اکتوبر کو جو ہے وہ اعلان ہونا ہے نوبل پیس پرائز کا، اور اس کے لیے میری دانش میں سب سے جو فیوریٹ وہاں پہ اس وقت ٹرمپ صاحب ہاٹ فیوریٹ ہے سر وہاں؟ نہیں سر، ہی از ناٹ۔ اچھا تو کون ہے؟ روس کے ایک اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے، ان کے بارے میں یہ ہے نولانسکی، کہ وہ پہلے اپنا یوٹیوب چینل چلاتا تھا اور بہت اس نے بقول اس کے اس کی بھی پوتن کی جو ہے وہ کرپشن وغیرہ کو بہت ایکسپوز کیا تھا، وہ پھر اتنا بہادر نکلا کہ وہ جلا وطنی سے واپس آ گیا، یعنی کہ روس آتے اس کو گرفتار کر لیا اور وہ جیل میں مارا گیا، اور اس کے مخالفین یعنی کہ پوتن کے جو مخالفین ہیں ان کو شبہ ہے، اصرار ہے، وہ ضد کیے چلے جا رہے ہیں کہ اس کو زہر دیا گیا جیل میں اور وہ اس کی وجہ سے مر گیا ہے۔ اس کی جو بیوہ ہے نا وہ اس وقت فیورٹ جا رہی ہے ایز کینڈیڈیٹ فار نوبل پیس پرائز، ٹرمپ سے زیادہ فیورٹ۔ یار میں تھوڑا بہت اس پہ کام کر کے آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ اعزاز جو ہے بہبو یہ ناروے کی حکومت نہیں دیتی کہ ٹرمپ صاحب اس پہ روب شوب ڈال لیں، یہ نوبیل ہے، اس نے انڈومنٹ فنڈ کب سے بنایا ہوا ہے اور اس کا اپنا ایک بورڈ آف گورنر ہے، اور وہ مقصد سمجھ آ گئی نا بات، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ داستان الگ ہے، لیکن ابھی اس وقت اس کو مسئلہ کیا ہے؟ اس سال ٹرمپ کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آ رہا ان ساری کاوشوں کے بعد؟ بابو مجھے مشکل نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بٹ یو نیور نو بھائی، جیسے اتنی چیزیں بدل رہی ہیں اس دنیا میں اس وقت، تو یہ بھی بدل سکتی ہیں، تو لیکن ویسے اگر آپ وہ سرویز وغیرہ اور تھوڑا بہت اگر آپ نوبیل پیس پرائز کے پروسیس کو سمجھتے ہو تو ہاٹ فیورٹ وہ بیوہ جا رہی ہے، وہ خاتون ہے، ٹھیک ہے۔ اینی وے ہوا یہ کہ اس نے دیکھا کہ یار یہ قطر تو بتک رہا ہے، حالانکہ میں تو یار نیتن یاہو سے فون بھی کروا دیا تھا، معافی بھی منگوا لی تھی، کیونکہ قطر اس کی نا حماس کے لوگ جو ہیں دے نیگوشیٹ وایا قطر اور کسی حد تک وایا ٹرکی، کسی حد تک، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو انہوں نے یہ کیا کہ باقاعدہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کر دیا، اور اس کے ذریعے ظاہر ہے گفتگو کے بعد ہوا ہوگا یقینی طور پر، یہ اعلان کر دیا کہ قطر پر حملہ اب امریکہ پہ حملہ سمجھا جائے گا، اور یہ بڑا کمپریہنسو اس نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب اس نے اپنی طرح کی بدگمانیاں، کیونکہ اگر آپ کی شخصیت مشکوک ہو جائے نا عدنان حیدر صاحب، تو پھر آپ کے اچھے کاموں کے بھی بعض اوقات لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ قطر کے ساتھ اس کو یہ والا اعلان کرنے کی، ایگزیکٹو آرڈر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی انہوں نے حملہ کیا اسرائیل نے، اسرائیل کے پرائم منسٹر سے تم نے معافی منگوا لی، تو اب اچانک اس کی کیا ضرورت پڑی؟ اب اس وقت اگر تم بین الاقوامی میڈیا، سوشل میڈیا پر نگاہ ڈالو غور سے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑی چالاکی ہے، یہ تیاری ہو رہی ہے ایران میں رجیم چینج کی، اب پھر اس بات کو لے آئے ہیں وایا قطر۔ میں بتا رہا ہوں تمہیں، یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا، میں ظاہر ہے کہ میں نہیں چاہتا یہ فور گاڈ سیک۔ ایران میں مسئلہ ختم نہیں ہو گیا سر اس کی وہ جو تقریر تھی اس میں سب سے پہلا لفظ اس نے کیا کہا تھا اقوام متحدہ میں؟ وہ یعنی اپنے پرامپٹر کی شکایتیں لگا کے یہ وہ کرنے کے بعد اس نے پہلی بات کہی کہ ایران جو ہے وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے اور ہم اس کے پاس جو ہے وہ نیوکلیر ہتھیار نہیں دیں۔
दिस इज हिज पब्लिक स्टेटमेंट बाबू, कोई ये कि मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना यार। बहरहाल तो ये अफवाहें चली हैं। अभी सबके पास ये दर हकीकत मैं ये समझता हूँ वो तो खैर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हुई कि जी ये ईरान की तैयारी हो रही है, वो साजिशी थ्योरी है, उसको हम इतनी वक़्त नहीं देते। लेकिन ये ऐलान करने का मतलब ये है कि यार कतर, अब मैं और ने तो तुम्हारे साथ वो मुआहदा कर लिया है कि तुम्हारे ऊपर हमला जो है वो मेरे ऊपर हमला तस्वुर हो, मतलब नेटो पे। तो अब बराए मेहरबानी यार तुम ऐसा करो कि जरा अपना पूरा असल और रसूख इस्तेमाल करो व्हाट अबाउट द कि पीस प्लान? हमास के लोग मान जाए। कौन से पीस प्लान को? जो नेतन्याहू साहब चाहते हैं? वो चलो वो दाएं बाएं कर लेंगे, लेकिन पहले उनको रजामंद तो करो। तो ट्रंप इसमें कामयाब हो पाएंगे? फिलहाल नहीं हो पा रहे। नहीं हो पा रहे? क्यों नहीं हो पा रहे? उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है। देखो ये एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल है जिसको हम बआसानी समझ नहीं सकते। मैं ध्यानदारी से समझता हूँ, मैंने इंतहाई खुले दिल से मैंने कहा था यार अदनान, हमारी अपनी खामियां कमजोरियां देखते हुए यार अगर फौरी जंगबंदी हो जाए तो अल्लाह का शुक्र है कि 65 से 70 हजार बच्चे बेगुनाह लोग जिनका कोई लेना देना नहीं वो शहीद हो गए यार। पूरा वहां पे जिंदगी रही नहीं वहां, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि जो लोग वहां पे रेजिस्ट कर रहे हैं, ये बाकी लोग तो अब हमास के जो रहनुमा हैं तो इस वक्त कतर में हैं या टर्की में हैं, दे कांट गो बैक ना। तो गजा में इस वक्त जो मज़ाहमत कर रहे हैं, असल तो यानी मिसाल के तौर पर अभी मगवी कहाँ है? इजराइल ने के जो हॉस्टेजेस हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, किस तरह उनकी डिवीजन हुई है, वो कहाँ पे हैं, किस किस के पास है, ठीक है। तो उनको तो वही छोड़ेगा ना जिसको पता होगा। तो लेकिन ये सारा सुने, मुझे पता ये चला है कि ऑन ग्राउंड गजा में रहते हुए जो शख्स इस वक्त हमास की मज़ाहमत की क़यादत कर रहे हैं, उन साहब का नाम है अजीजुद्दीन अल हद्दाद। उनसे करीबी जिन लोगों से उनके रवाबित हुए हैं, उनके ज़रिए कुछ अरबी की वेबसाइट्स वगैरह पे ये आया है कि वो ये कहते हैं कि अगर हमने एकदम ट्रम्प के हुक्म पर सारे मगवी रहा कर दिए तो हमारे पास बार्गेनिंग चिप क्या रह जाएगी? वो तो नहीं रहेगी, खत्म। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप हमें इस वादे पर टालते हुए कि जी इजराइल जो है वो अपनी फौजें हटा लेगा और उनको रिप्लेस करने इस तरह के लोग आएंगे। हाँ। तो आप तो ये कर रहे हैं कि हमें एक मुल्क के कब्जे से निकालकर दूसरे मुल्क के कब्जे में दूसरे यानी खा वो बैनुल अक़वामी और ये हाँ ठीक है तो कब्जा ही ना, शक्ल बदल रहे हैं आप, ठीक है ना। तो अब इनको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फर्ज करो खुदा न खास्ता जो कतर में या तुर्की में हमास की लीडरशिप वहाँ के बड़े लोगों से मुज़ाकरात में मसरूफ़ है, वो कह दे कि भाई ठीक है हम ये मंजूर कर लेते हैं और हमने ये कर लिए हैं, तो फिर कम से कम उनसे इतना तो वादा करना पड़ेगा कि अच्छा यार आपका एक वफ्द जो है वो लेट्स से कि तुर्की के किसी या कतर के किसी के ज़रिए गजा जाए और कुछ सेफ पैसेज वगैरह मिले तो उनको रजामंद करें, वो उसके बगैर तो नहीं होगा ये। और उठता है क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, मेरा तो इससे भी पहला सवाल है, इससे भी पहले का एक सवाल है, क्या इस सारे प्रोसेस में जो असल पार्टी है गजा में हमास या गजा वाले वो ऑन बोर्ड हैं? गजा वाले अलग बात है, हमास ऑन बोर्ड है, जिससे मसला है असल में। फिलहाल जो इत्तलात मेरे तक आई हैं और बहुत कंगाल के जो अरब मीडिया, अरब सोशल मीडिया और चैटर एक लफ्ज़ होता है जो तुम समझते हो, उसको फॉलो करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि हमास की जो लीडरशिप इस वक्त गजा में मौजूद है वो कह रही है कि इन शराइत के साथ ये नहीं है,
حماس مسلسل خاموش ہے، یہ تو آپ نے وہ اندازے لگائے اور سو گن لی نا. سوال یہ ہے کہ ایک آفیشیل رسپانس آنا چاہیے تھا نا، جو کہ 24-25 گھنٹے گزرنے کے بعد تک نہیں آیا حماس کی جانب سے. یہ تو نہیں ہو سکتا حماس تک اطلاع نہ اس پہنچ. وجہ سے نہیں آ رہا نا کہ ان کو یہی مسئلہ ہے، تم پھر سمجھ نہیں رہے ہو. وہ ریجیکٹ بھی نہیں کر رہے اس تم کو. عدنان حیدر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہو، تم بہت بڑے لیڈر ہو گے حماس کے، لیکن غزہ کے اندر اس وقت جو قیامت برپا ہے وہاں پہ اس جماعت کی قیادت نصرت جاوید سنبھالے ہوئے. تو کس مرتے پہ تتا پانی؟ تم ذرا تھوڑی سی پیچیدگی کو میں آپ سمجھ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم کل رات سے مسلسل خوشیاں منا رہے تھے، اب وہ کہیں خوشیاں نہیں یار، خوشی کیسے منائی جا سکتی ہے؟ چلیں. اصل جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یار چلو فوری جنگ بندی کے امکانات، اور وہ مظلوم آدمی جس کو خوراک تک نہیں مل رہی، پانی نہیں مل رہا، بیسک جو ڈیولپمنٹ آپ نے بتائی ہے مجھے تو یہ بھی ہوتی خدا نخواستہ نظر نہیں آ رہی. اس وقت کافی مایوسی کا عالم ہے. اگرچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ٹرمپ ہے اور ٹرمپ جو چاہے کروا لیتا ہے. 8 مہینے ہو گئے تو وہ بھی نہیں ہو سکے. کیوں نہیں ایک بند وقفہ جی، ایک وقفہ. ویلکم بیک. نو صاحب، آج علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آپ نے بڑے دلچسپ انداز سے سنا ہوگا. اگر وہ میں اس کا رائٹ اپ آپ کو دوں، اور کل کا مطلب آج سنا ہوگا انہوں نے، وہ اگر میں رائٹ اپ آپ کو دوں اور اس پہ یہ نہ لکھوں کہ وہ علی امین گنڈا پور کا ہے، تو آپ کیا یہ سوچ سکیں گے کہ واقعی علی امین گنڈا پور صاحب ایسا بول سکتے ہیں؟ صحیح بتائیے گا، لیٹس بی ویری فیئر. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں اللہ بھلا کرے. یار یہ شخص 5 مہینے بعد اچانک اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، آل آف دا سڈن. کسی کو اپنی خواہش کے عین مطابق. اللہ بھلا کرے. مطلب ملک میں دہشت گردی ہو رہی تھی، خیبر پختونخوا اس سے متاثر ترین صوبہ تھا ہے، اور اللہ میرے منہ میں خاک کہ ابھی تک کوئی اس پہ پلان بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی. پارٹی کے معاملات تھے، سیاسی معاملات تھے، ملاقات نہیں ہو سکی. بجٹ سب سے بڑا ایشو تھا جون کے اندر، نہیں ہو سکی ملاقات. ملاقات ہو جاتی ہے. نہیں لیکن کل بھی تو بلایا انہیں عمران خان صاحب نے. یہ مجھے نہیں پتا. نہیں کل بلایا انہیں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈا پور. میرا اپنا خیال ہے کہ بانی تحریک انصاف کو تھوڑا بہت میرے پاس اشارے بھی آئے ہیں کہ ان کے قریبی لوگوں کی جانب سے کہ وہ یہ طے کر چکے ہیں، وہ اس بات سے ریکنسائل کر چکے ہیں کہ فی الوقت کی جو نیشنل اور انٹرنیشنل سچویشن ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی رہائی کے جلد از جلد کوئی امکانات نہیں ہیں، اور ان کو غالباً جلد ہی، کیونکہ آخری بھی غالباً گواہ جو ہے وہ ٹوٹا اس کی کل اس پہ جرا ہونی ہے، توشہ خانہ 2 والے معاملے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ انہیں جلد از جلد ایک اور مقدمے میں بھی طویل سزا دے، اور اس کے بعد کوئی ایسا مقدمہ ہوگا نہیں جس میں ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہو سکے. اس کے بعد وہ مزید آئسولیشن میں چلے جائیں گے. غالباً وہ یہ چاہتے ہیں کہ مزید آئسولیشن پر جانے سے پہلے جو ہے وہ کچھ اپنی پارٹی کی تنظیم سازی اور اس کے بارے میں کوئی ہدایات دیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، میں جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی ابھی تک، آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں میرے تحریک انصاف کے انداز سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات ہیں. ان تحفظات کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ اپنے بانی، اپنی قائد کی سگی بہن پر ایجنسیوں کے ساتھ اللہ بھلا کرے میل ملاقات کا الزام دھڑلے سے لگا سکتے ہیں، تو تم مجھے بتاؤ، میں ایک آرڈینری ایک پی ٹی آئی کا کارکن ہوں، میرے میں یہ ہمت اور جرت ہوگی کہ میں گنڈا پور کو للکاروں؟ میں کہوں کہ جو شخص علیمہ خان صاحبہ کو نہیں، جو شخص بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد پبلکلی ان کی سگی بہن کو ایجنسیوں کا ایجنٹ قرار دے رہا ہے، تو ایسا تو وہ نہیں کر سکتا نا بغیر اپنے قائد کی منظوری کے.
تو کہیں ایسا تو نہیں کیا مطلب؟ کہ دل سے یہ بات خان صاحب بھی سمجھتے ہیں؟ یار خدا کے لیے ذرا تمہارا دماغ اس طرف نہیں ہے. عمران خان صاحب کئی لوگوں کو کہہ چکے ہیں جو ان سے ان کے وکلا اور باقی لوگ ملے ہیں کہ میری اصل بات وہ ہے جو علیمہ خان کہتی ہے. یار پھر وہی بات میری نہیں سمجھ رہے ہو تم. دیکھو لوگ ایک ہی پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچتے ہیں نا. میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے جیسے تمہیں یاد ہے کہ جب 26 نومبر کا واقعہ ہوا میں نے کہا بھی سارے لوگ بھاگ جائیں گے, میرا نہیں خیال کہ بشرا بی بھی بھاگے. اور وہ واقعی اگر وہ نہ ہوتی تو پی ٹی آئی کی ساری قیادت تو سنگ جانی پہ جلسے کے لیے آمادہ ہو چکی تھی نا. ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا. اب میں اس بات کو تم دوسرے نقطہ نظر سے دیکھو کہ جی گنڈا پور صاحب جو ہیں اپنی خواہش کے عین مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں جی آج میں نے ملاقات کرنی ہے, ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے. نہیں رکیے, اپنی خواہش کے عین مطابق جو عمل کر رہا ہے پھر ایجنٹ کون ہوا؟ یہ آپ سوچ رہے ہیں نا, میں نہیں سوچ رہا. اب آپ کو آئے گا غصہ. سچ یہ ہے, دس از اے پبلک پرسپشن. دس از پبلک پرسپشن. علی امین گنڈا پور جیسے کردار اور بھی کئی ہیں اس پاکستان تحریک انصاف کے اندر, وہ جو مرضی کہتے رہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور کارکن ہے جیسا بھی ہے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اس سے اختلاف ہو سکتا ہے اس کی طرز سیاست سے بھی, اس کے انداز نظریات سے بھی, ہے تو صحیح نا سر. ہاں ہاں وہ اس قدر شارپ ہو چکا ہے کہ اسے پتا ہے کہ کہاں کس طرح کی دو نمبری ہو رہی ہے. اس کو یہ دیکھیں جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں جو دبے لفظوں میں کہ اپنی خواہش کے مطابق وہ تو نے مل لیا جا کے, تو یہ بات اس کو بھی پتا ہے کہ علیمہ خان کی ملاقات کیوں نہیں ہوتی. یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ آپ جب چاہتے ہیں ملاقات آپ کی ہو جاتی ہے, آپ نے چاہا اور ملاقات ہوئی, تو آپ خواہش کیا تھی, اور ملاقات میں بھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جلسہ ناکام کیوں ہوا. آپ نے عمران خان صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ جہاں گاربیج سائٹ تھی آپ نے وہاں جلسہ کیوں منعقد کیا. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے تقریر کا موضوع کیا تھا اور میری تقریر کی پوزیشن کیا تھی, کس نمبر پہ تقریر. آپ نے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی. آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کی رہائی کا کیا ہوگا, پولیٹیکل موومنٹ, آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ نے وہ جو 2.25 گھنٹے کی ملاقات تھی, 2 گھنٹے 40 منٹ کی, اس میں میجورٹی آپ نے فوکس رکھا علیمہ خان صاحبہ میں. کیوں؟ اٹس مین کہ آپ کچھ پلان کر کے گئے ہوئے تھے کہ آج آپ علیمہ خان صاحبہ کو ٹارگٹ کریں گے لہٰذا آپ ملاقات کے لیے جائیں. یہ میسج فیل ہوتا ہے نا لوگوں کو بھی. ہو گیا. اب میں ایک کارکن ہوں پی ٹی آئی کا, میں چاہتا ہوں جلد از جلد میرا قائد رہا ہو. میں کس کی جانب دیکھوں؟ اللہ کی جانب. کیونکہ دیکھو نا قومی اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف تھے عمر ایوب خان, ان کو راہداری بیل ملی تھی. آج ان کو ہائی کورٹ نے کہا جو ہم آپ کو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ ضمانت لینے کا طریقہ یہ ہے, ضمانت لینے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس عدالت کے روبرو اپنے آپ کو آپ نے سرنڈر کریں, اس کے بعد ہوگی جس نے آپ کو سزا سنائی ہے. سینٹ میں جو قائد حزب اختلاف ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا, اب اوپر سے آپ ایک اتنا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ جلد از جلد جب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے قائد حزب اختلاف کے ساتھ یہ ہوا ہے, تو بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں جو قطعاً ناانصافی پر مبنی ہوتے ہیں. چلیں ہم مان لیتے ہیں زیادتی ہوتی ہے جس میں ریاست اپنا جبر دکھاتی ہے, اپنے کھانے والے دانت استعمال کرتی ہے. لیکن یار آپ کو کرکٹ کو کرکٹ کے گراؤنڈ میں ہی کھیلنا ہے نا. عمر ایوب خان کی گرفتاری, سزا اور نااہلی کے فوراً بعد آپ کی پہلی ذمہ داری تھی قیادت کی کہ آپ نئے قائد تحریک کا اعلان کرتے, یعنی قائد حزب اختلاف. آپ کا لوگ موجود ہیں, آپ کریں بھائی. اگر آپ نے بجائے وہ کرنے کے آپ نے اپنے دوست اپنے لوگوں کو کہا کہ جی آپ اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی چھوڑ دیں, بھائی آپ سسٹم میں بھی نہ رہیں, اسٹریٹس کو بھی متحرک نہ کر پائیں,
پھر تو آپ اپنی سپیس کھو رہے ہیں نا, آپ خود آئسولیشن میں جا رہے ہیں, تو آپ تو حکومت کے پلان پر عمل کر رہے ہو یار. نہیں, یہاں ٹریپ کر لیا گیا نا توانی تحریک انصاف کو, ساری قیادت ہی تقریباً کمپرومائز ہے. آپ یہ بتائیں علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیا جائے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے فار ایگزامپل, تو ہو از دا نیکسٹ کینڈیڈیٹ؟ وہ ہے آپ کی نظر میں؟ ابھی تو فی الحال وہ ہٹا رہے ہیں جو بھی ممکنہ ہو سکتے تھے. وہ انہوں نے 2 نکال دیے نا ترقی صاحب, اور اس کے بعد وہ نکال دیا اسد قیصر کے بھائی کو. 4 گروپ ہیں نا بیسیکلی. ایک علی امین گنڈا پور کا ہے خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے کتنے گروپ ہیں؟ کم از کم 4 تو جو ویزیبل ہے نا. 2 نہیں 4. 4 ہے نا. ایک علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے, ایک اسد قیصر صاحب, ایک عاطف خان, 3 ہو گئے. اور پھر وہ جنید اکبر صاحب. ان کا بھی علیحدہ. اچھا, جنید اکبر صاحب ایسے بیانات وغیرہ دیتے ہیں, لیکن وہاں کے ہمارے دوست ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اور علی امین ایک ساتھ ہی ہے, ڈونٹ وری. اب ان کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا. اب کون ڈیئر کرے گا علی؟ تم بات نہیں سمجھ رہے ہو کہ یار علی امین گنڈا پور جب چاہے اپنی خواہش پر وہ جیل میں جا کر مل سکتا ہے, اور جیل سے واپس آ کر آرام سے وہ سو جاتا ہے, اور اس کے پاس عمران خان کا کوئی پیغام نہیں, اس نے دیا عمران خان کو, اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں بتا کر آیا ہوں کہ اپنی بہن سے بچ کر رہو, یہ تو دشمنوں سے ملی ہوئی ہے. لک ایٹ دی ڈیمیج نا یار, فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سو ان ادر ورڈز عمران خان علی امین گنڈا پور کو آرڈر نہیں دیتے, گنڈا پور صاحب عمران خان کو آرڈر دیتے ہیں. میں تمہیں ایک عام آدمی, چلے ٹائم ختم ہو گیا, عام پی ٹی آئی کے ورکر کی نگاہ سے. سو دیر از کنفیوژن ابھی بھی. اب یہ کنفیوژن کی بات نہیں رہی ہے. دیکھو اب یہ ایک باقاعدہ میلٹنگ ڈاؤن آف. ٹائم ختم ہو گیا. مرکزی خیال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نئی تاریخ بنا رہے ہیں, تاریخ دہرا نہیں رہے. یہ تاریخ کا وہ کردار ہے جو ایک نیا کردار ہے. جو یہ کام عمران خان صاحب کے ساتھ علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں نا, میں بڑے سنبھل کے جملہ بول رہا ہوں کہ یہ کام نہ محمود خان نے کیا عمران خان صاحب کے ساتھ, نہ پرویز خٹک صاحب نے کیا, نہ کسی اور نے کیا. جو ظلم علی امین گنڈا پور عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے ناظرین, اللہ حافظ.